البصير ومن يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذنا الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله مولانا العظيم. اللہ نے کائنات کو بتایا، چاند سورج زمین آسمان پھیلی ہوئی کائنات، وہ ہے تمہارا خدا جو اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی اوپر کا جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں، بلکہ کھجور کی لکیر میں جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ تم ان کو پکارو گے جواب نہیں دیں گے، سنتے ہی نہیں، سنیں گے تو جواب نہیں دیں گے۔ قیامت کے اندر وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، گدھے ہیں۔ ایسی باتیں سوائے اس کے کوئی نہیں بتا سکتا تم کو۔ لوگوں سمجھو، یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ عربی کے اندر قانون ہے مبتدا خبر، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ خبر کو جب معرفہ لاتے ہیں تو معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال دے کر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ الدین النصیحہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ النصیحہ نہیں آنا چاہیے، جنرل۔ الدین نصیحۃ، مبتدا خبر، دین خیر خواہی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو، خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے دنیا میں لایا گیا ہے، اے امت محمد۔ پوری کائنات کے لوگوں کو تم سے پیدا ہونا، اس لیے تم کو یہاں لایا گیا ہے۔ تو یہ دین اسلام ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو خیر خیر بھلائی چاہنا۔ کیا چاہنا؟ پہلے کس کی؟ اپنی بھلائی۔ دوسرے نمبر پہ کس کی؟ بچوں کی، بیوی کی، گھر والوں کی۔ تیسرے نمبر پر خاندان والوں کی، چوتھے نمبر پر تمام لوگوں کی خیر خواہی۔
اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا الدین النصیحہ الف لام کے ساتھ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دین نام ہے خیر خواہی ہی کا، یہ خیر خواہی ہی اس کا ہے، دین نام ہے خیر خواہی ہی کا، دوسری چیز اس میں زور پیدا ہوا نہیں۔ دین نام ہے خیر خواہی کا ایک معنی، دین نام ہے خیر خواہی ہی کا۔ اب یہاں جملہ یوں ہوتا، یا ایھا الناس، لوگو، انتم فقراء، تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ، اللہ کے، لیکن یہاں اللہ نے کیا کہا؟ انتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو، اور لوگ محتاج نہیں۔ جتنا انسان محتاج ہے دنیا میں کوئی اتنا محتاج نہیں، اس لیے اصل محتاج کون ہے؟ انسان۔ سورج آپ کا محتاج ہے یا آپ سورج کے محتاج ہیں؟ آپ مریں گے بھی تو سورج نکلے گا، جیئیں گے تو بھی نکلے گا، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر سورج نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا حال آپ کا؟ گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ چاند نہیں نکلے گا تو گڑبڑ پیدا ہوگی، ستارے نہیں نکلیں گے تو گڑبڑ پیدا ہوگی، زمین کے آپ محتاج ہیں، زمین نہیں تو ٹھہریں گے کہاں؟ یہ درخت، کھیتی وغیرہ یہ آپ کے محتاج ہے، آپ اس کے محتاج ہیں، بارش، پانی سب آپ اس کے محتاج ہیں، وہ آپ کا محتاج ہے، پہاڑ، جنگلات وہ آپ کے محتاج ہیں یا آپ ان کے محتاج ہیں؟ جتنی محتاجی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، کسی کے اندر اتنی فقیری نہیں رکھا اللہ تعالیٰ، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ یہ جتنا فقیر ہے کوئی درخت نہیں، کوئی حجر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی آسمان نہیں، کوئی ستارہ نہیں، یہ جتنا محتاج ہے، ہر وقت آکسیجن کا محتاج، ہر وقت صحت کا محتاج، آنکھ دیکھنے کے لیے ضرورت، کان سننے کے لیے، ارے آپ گنا سکتے ہیں۔ اسی محتاجی کے مناظر ہیں اسپتال، یہ آنکھ کا گڑبڑ ہوگی جاؤ وہاں، کان میں گڑبڑ ہوگی جاؤ وہاں، دل میں گڑبڑ ہوگی جاؤ وہاں، کڈنی میں گڑبڑ ہوگی جا، کتنے ٹائپ کے اسپتال اور ڈاکٹرز بن گئے۔ کس کی ضرورت ہے؟ سورج کا علاج ہو رہا ہے، چاند کا، زمین کا، درخت کا، آپ کا علاج ہے۔ آپ بار بار ہر جگہ ہر سانس میں محتاج ہیں، اس لیے اللہ نے کہا ارے لوگو تم ہی تو سب سے زیادہ اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، غنی، تم کو بہت دیتا ہے، جتنی ضرورتیں ہیں پوری کون کرتا ہے؟ اب تعریف اس کی ہونا نہیں ہونا، حمید، سب تعریفیں اسی کے لیے۔ تمہاری ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ بولو مزے سے بولو، تمہاری ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ سب سے زیادہ فقیر کائنات میں کون ہے؟ کیا بولے انسان بولے؟ اچھا، سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ ہم بولو نا، عاجزی آئے گی اس میں، انسان کون کی؟ ہم۔ سب سے زیادہ محتاج کون ہے اللہ کے؟ میں، ہم۔ اب اتنے محتاج ہیں پھر بھی اس کی سنتے نہیں ہے، وہ غنی ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم کو ختم کر دے گا اور نئی مخلوق کو لائے گا، قدرت ہے نہیں اسے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ چیز وزن نہیں ہے۔ وزن کیا؟ اللہ پر وزن ہے سیکنڈ میں۔ اب سنو، بعض دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ گناہ کر لے بھائی اللہ پکڑ لے گا، میرے پر ڈالا، میں ذمہ دار،
सुभान अल्लाह, क्या गधा है ये, बड़ा गधा है, बहुत बड़ा गधा है, समझता ही नहीं बात को। जैसे यहूदियों के बारे में अल्लाह ने कहा मसलुहुम कमसलिल हिमार, यहूदी उलमा गधे की तरह हैं। क्या है? उलमा, आम नहीं। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, गधे के ऊपर एक कुतुब खाना लाद दिए, तफसीर है, हदीस है, फिक़ह है, सखी हो गया। हाँ, ऐसा जो बेअमल आलिम है वो गधे की तरह है, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे यहूदियों में हो। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, बहुत सारी किताबें से उठाता है, लेकिन आप और मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, अमल नहीं करते, तो हम भी कौन हैं? गधे हैं। मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, तो कौन है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो यहाँ गधे बनने के लिए आ रहे हैं या इंसान बनने के लिए? अल्लाह अकबर, बनो इंसान। इंसान बनने के लिए अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के अमल किए बगैर दिल ही न माने, इतनी मोहब्बत के उनकी बातों पर चले बगैर सुकून ही न हो, तड़प जाए दिल में, कहाँ जलेगा, क्या हो गया। हर वक्त नजर रखे मोहब्बत की वजह से कि मैं रसूल के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूँ, दीन इस्लाम के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूँ। ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। तो एक का बोझ एक उठा सकता है क्या? हमारे बचपन में मैं सुनता था, आपस में छोटे, क्या, एक बात याद रखो, आप लोग दर्से कुरान को आते हैं, आपकी बीवी बच्चे नहीं आते, आप अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। आप दर्से कुरान को एक एंटरटेनमेंट समझे, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है। आदमी खुद एंटरटेनमेंट करना चाहता है तो चार दोस्तों के साथ चाय पी लेता है। यहाँ जरूर बच्चों को लाता क्या? कहाँ गए थे? नहीं, चार आदमी से चाय पीने गया था, एंटरटेनमेंट। अगर सीरियस मसला है, बीवी बच्चों को पहले ले जाता, नहीं दूसरों को ले आता। बीमार हैं बीवी बच्चे तो पहले पड़ोसी को ले जाता, गांव वालों को ले जाता, घर वालों को ले जाता। आपके मेरे बीवी बच्चे बीमार हैं, इनको कुरान समझाने की जरूरत है। एक साहब को बता रहे थे मुझे, हिंदू महासभा वाला अच्छा ओपन तकरीर होता, मुसलमानों को कुछ नहीं, कुरान से हटा दो, नमाज से हटा दो, वो फिर हमारे तरीके पे आ जाएंगे। कसम खुदा की, आइंदा नस्लों के अंदर ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई दीनदार हो, वो हालात को जान लेगा तो दुआ कर देगा, अल्लाह मुझे मेरे बच्चे न हो, मेरे बच्चे मर जाएं, बच्चों के बच्चे कुछ भी न, खत्म हो जाए। इतने खतरनाक हालात हैं मुसलमानों। मजाक में तुम लोग एंटरटेनमेंट में आ रहे हो, क्या तुम्हारी बीवियों को जो यहाँ सुनते हो रिकॉर्ड ले जाके सुनाते हो? तो दीन एक खिलौना है आपके पास। अगर कोई क्रिकेट खेलने गया तो बीवी बच्चों बुला ले जाता। अगर मैदान में थोड़ी देर दोस्तों के साथ टेनिस खेलना है या वॉलीबॉल खेलना है तो भी बच्चों बुला ले जाता। अगर खास आदमियों की शादी हो, अपने भाई की, अपने बच्चे की, किसे बुला ले जाता? पहले कौन पहले रहते? सिलेक्शन किसका? बीवी बच्चों का। पहले मजलिस में कौन? बीवी बच्चे। क्यों? वो अहमियत है। ये कुरान की अहमियत तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल,
وہ بال یہ بال، آئندہ تمہاری نسلوں کے اندر خطرناک حالات ابھی آ چکے ہیں، ابھی آ چکے ہیں۔ یہ قرآن ہی تم کو بچا سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فتنے آئیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے آئیں گے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے فتنے آئیں گے۔ بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایگزٹ کیا ہے، نکلنے کا باہر راستہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ کی کتاب، اب اللہ کی کتاب سے مسلمان واقف بھی نہیں۔ میں ایک مسئلہ پھر آپ کو بتاتا ہوں، فتنہ کسے کہتے ہیں۔ دین نہیں سمجھے مسلمان، میرے خیال سے کڑپے کے 2 لاکھ لوگ نہیں سمجھے۔ سیاست میں پوجا کر لے سکتے ہیں 2 لاکھ لوگوں کا خیال ہے، کتنا؟ یا کم سے کم 1 لاکھ لوگوں کا تو خیال ہے سیاست بھائی، اس میں کیا مجبوری ہوتی ہو۔ یہ خیال سے اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، کافر ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، بیوی حرام ہو گئی، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ارے مولوی جب کہتے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں پوجا کرنے والے، وہ تم عوام کیا کہے گی؟ کون بچائے گا؟ کس سے دوستی کرنا، کس سے نہیں دوستی کرنا، کون سکھائے گا آپ کو؟ RSS سے، بجرنگ دل سے، وشو ہندو پریشد سے، ہندو مہاسبھا سے دوستی حرام، میری بات نہیں، آیت ہے۔ اللہ تم لوگوں کو منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جو تمہارے دین کے دشمن ہیں اور موقع سے تم کو اپنے گھروں سے، گاؤں سے نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان لوگوں کی دوستی سے کافروں کی منع نہیں کرتا جو تمہاری دین کی دشمنی نہیں کرتے اور تمہارے گاؤں کو، گھروں کو اجارتے نہیں۔ لم یخرجوکم من دیارکم، اور مدد بھی نہیں کرتے دوسروں کی کہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ بھی جاتے نہیں ایسے سبجیکٹ میں کہ چلو مسلمانوں کسی کو اکسا کر پیسے دے کر خاموش بیٹھ، ایسے بھی نہیں ہو، ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہے۔ اللہ نہیں روکتا ہے، تبرو الیہم، ان سے تم بھلائی کرو۔ کون سکھائے گا تم کو؟ قرآن۔ کوئی مولوی نہیں سکھائے گا، کوئی مفتی نہیں سکھائے گا، آپ کو سکھائے گا اللہ آپ کا جو آپ سے بول رہا ہے، اللہ آپ کا جو آپ سے بول رہا ہے۔ آپ کی دوڑ دنیا میں لگ چکی ہے، وہی آپ کا خدا ہے، وہی آپ کی عبادت ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم انٹرٹینمنٹ ہے۔ انٹرٹینمنٹ میں تھوڑا ہوتا ہے نا، تھوڑا ہوتا ہے، بہت ہوتا، پورا دن ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا عقل مند کے پاس، عقل مند کے پاس۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو قرآن نہیں سمجھاتے ہیں، خدا کی قسم وہ ظالم اور مجرم ہیں۔ تمہاری دنیا اجڑ جائے لیکن کوئی بات نہیں، دین نہ اجڑے۔ تمہاری دنیا اجڑ جائے، تمہاری جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ ایمان کو بچانے کے لیے قرآن، اور سب سے بڑی دولت ایمان، یہ بچ گیا تو سب بچ گیا، یہ چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ آپ کو شروع میں ہو سکتا ہے ایمان بیچ کر جھوٹی دنیا مل جائے، لیکن وہ بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے دنیا میں مارے گا۔ اللہ کی سنت ہے یہ، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی جو سنت ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا۔ اللہ کی سنت میں کوئی چینج نہیں ہوتا۔ آنکھ گرم لگتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، کبھی چینج ہو گیا کیا؟
ابھی ہوئی آگ ٹھنڈی ہوئی؟ ہاں ہوئی ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو قدرت دکھانے کے لیے کبھی 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 چینج کر دیتے ہیں. 99.99 چینج نہیں کرتے، کبھی کبھی. اللہ کی سنت کیا ایک ٹھوکر مارے تو پانی آ جانا؟ نہیں، کبھی کبھی ایسی ٹھوکر میں بھی پانی دے دیتے ہیں. اللہ یہ بتانے کے لیے یہ جو آنکھ کو میں جلا رہا ہوں یہ میں جلا رہا ہوں، تم سمجھ گئے آگ جلا رہی ہے. دیکھو اب ہماری قدرت کو آگ نہیں جلا رہی، ہمارا حکم الگ ہو گیا. لیکن اللہ کی عادت اور سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ آپ اگر دین کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کھلا بول دیا اللہ یہاں یشاء یذہبکم، اللہ تم کو لے جائے گا ویاتی بخلق جدید، نئی مخلوق کو لے جائے گا. پھر حدیث میں ہے ثم لا یکونوا امثالکم، یہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، گندے نہیں ہوں گے. میں دیکھتا ہوں درس قرآن سننے والے بھی کتے کی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کتے کی طرح. دنیا کی ضرورت ضرور ہے، دنیا ضرورت پوری نہیں تو تھوڑا دوڑو نا. ایسا دوڑتے ہیں ضرورت بھی مل گئی، بڑھ کر بھی مل گیا، پھر بھی دوڑو. کتے کی طرح کا مطلب کیا؟ قرآن کہتا میں نہیں. وَإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے پر بوجھ ڈالو، جیپ نکال کے ہانپتا ہے نہیں، ارے پاپ بوجھ ہے ویسے اتار ڈالو. کم ہوتا کیا؟ دنیا ملی تو بھی کتے کی طرح ہانپتے ہیں، نہیں ملی تو بھی کتے کی طرح ہانپتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے دلوں میں غنا نہیں ہے، دل ختم ہو گئے. یہ دلوں کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے. وما جلا ہوا یا رسول اللہ، یہ زنگ جو دلوں کو لگتا ہے اس زنگ کی دوری کیسے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو بہت ہر لمحہ یاد کرو، یہ زنگ جائے گا. اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی طرف آؤ. اپنے بیوی بچوں کو دین نہیں بتاؤ گے، 50 سال کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہے گا. کتے کتے میں مسئلہ آ جائے گا. بڑے خطرناک حالات ہیں. تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ کے پاس. میرے اوپر ڈالنا لے بھائی میں لے لیتی لو تمہارا بوجھ، دنیا میں بول سکتا ہے لیکن قیامت کے اندر بولنا کتنا مشکل ہے. میں یہ پہاڑ اٹھا لے وہ آ جاتا ہوں، بول سکتا نہیں بول سکتا ہوں، اٹھا لے آ سکتا ہوں. آخرت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہوں، بلکہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے، وہ کہتے ہیں باپ بچے کو بلائے گا بیٹے میں تجھے بڑے لاڑ سے پیارا بیٹے، بہت چاہتا تھا بیٹے تجھے، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے بیٹے، یہ تھوڑا گناہ تو اٹھا لے. بیٹا بولے گا ابا میں بھی یہ مصیبت میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر روایت ہے ماں بلائے گی بیٹے، ہاں ماں میں نے تجھے اٹھایا تھا نا بیٹے دنیا میں جننے کے لیے بڑی مشکل سے، ہاں تو پیدا ہونے کے بعد میری چھاتیوں کا دودھ پی کے تو بڑا ہوا نا بیٹے، ہاں ماں بیٹے میرے گود میں تو اچھلتا کودتا تھا جیسے کسی زمین پر اچھلتا کودتا ہو. میرا گود تیرے لیے کیا تھا بیٹے؟ اچھلنے کودنے کی جگہ تھی، میرے گود میں تو اچھلتا کودتا تھا. بیٹے ایک گناہ میرا تو آج لے لے. یا اماں، اے میری اماں، یہ میں نہیں کر سکتا،
مجھے بھی ایسی مصیبت ہے. ماں کو بیٹا پکارے گا، باپ ماں جیسے پکاریں گے، کبھی بیٹا ماں کو پکارے گا، اماں. ہاں بیٹے، بڑی پیار کرتی تھی، مجھے جان دیتی تھی، میرے اوپر قربانیاں کرتی تھی، کچھ بھی اپنی نیند کو کر میری نیند کے لیے پریشان تھی، اپنی بھوک چھوڑ کر میری بھوک. کیا کیا بولے گا اللہ جانے، خوب تعریف ہے. اماں یہ ذرا گناہ تو لے لے اماں. بیٹے نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وصاحبتہ اپنی جورو سے. شوہر بلائے گا، یہ بھی روایت ہیں، میری جان، میری جان کہاں ہو تم؟ جی بولو. میں تم کو کتنا چاہتا تھا نا میری جان، دنیا میں کتنا کھلاتا تھا، پہناتا تھا، اڑاتا تھا، سونا کیا کیا کرتا تھا میں. میرے جیسا شوہر نہیں تھا نا میری جان تمہارے لیے. جی میرا ایک گناہ اٹھا لو جان. نہیں، نا 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 نا، وہ بھی انکار کر. شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا ماں کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اپنے ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ اپنی جان سے، بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ صاحبتہ اور اپنے لاڑلے بچوں سے بھی بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی ایک حالت ہوگی، وہ اسی میں مست رہے گا. یہ اللہ بول رہا ہے آپ سے. اگر اللہ کی بات آپ کے دل میں نہیں اتری، اتنا پتھر دل بن گیا، تو پھر کون آپ کے دل کو پھاڑ سکے گا؟ آنے والے ہیں، کسی کی 40 سال عمر ہوئی، کسی کی 50، کسی کی 60، موت کے نزدیک جا رہے ہیں. اب بھی دنیا کی فکر لگ گئی چین. اللہ حفاظت فرمائے. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، وزر یزر عربی میں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو. ولا تزر نفس، کوئی جان بوجھ نہیں اٹھائے گی. وازرة نفس ہے مطلب کوئی نفس، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وزر اخرى دوسری جان کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، چاہے وہ جان بیوی ہو، چاہے وہ جان اماں ہو، وہ چاہے جان بیٹا ہو. ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة، جو جان بوجھ سے دبی جا رہی ہے وہ بلائے، ذرا ادھر آؤ بیٹے. قرآن کی آیت ہے. تدعو مثقلة، بوجھ سے بھری ہوئی جان پکارے گی، الی حملہا، اس کے بوجھ کی جانب. آجا بیٹے ذرا لے لے، آجا میری جان ذرا بوجھ اٹھا لے. لا يحمل منہ شیء، دنیا میں کہتی ہے ماں میں میرا بیٹا نہیں، میں مر جانا. ارے اتنی چاہنے والی، وہاں تھوڑا بوجھ لیتی نہیں ایک گناہ کا. تو نفس بلائے گا جو بوجھ رکھا ہوا ہے، مثقلۃ الی حملہا، اپنے بوجھ کی جگہ جانے بلائے گا. ذرا سا بھائی تم لے لو نا. لا يحمل منہ شیء، اس سے کوئی بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا. ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ بالکل نزدیک والا ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، کوئی ذا قربا رشتہ دار. نبی ہم کھول کے اتنی صاف صاف باتیں دو سنا رہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو غیب میں، جو اللہ نظر نہیں آتا اس سے ڈرتے ہیں. اللہ دکھتا ہے، معلوم ہے، اس سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنے سے اس سے ڈرتے ہیں.
गुनाह में। यख्शौन रब्बहुम, वो अपने परवरदिगार की पहचान रखते हैं और उससे डरते हैं। एक गैब दिखता नहीं, डरते हैं, एक माना। दूसरा माना क्या, वो लोग अपने रब से डरते हैं बिलगैब, कोई भी नहीं है, तन्हा है, सेल हाथ में है, कोई गलत तस्वीर आ गई और नफ्स चाहता है देख लेना, लेकिन अल्लाह से डर के सेल को ऑफ कर देता है, बंद कर देता है, कोई भी नहीं। कितने लोग बचते हैं, कितने लोग, जरा जरा, अल्लाह हिफाजत से हम सबको अल्लाह माफ करे, जरा जरा देख लेते हो नेक लोग, बुरे लोग तो पूरा देख लेते हो। अल्लाह रहम फरमाए। ये सेल बड़ा फितना है। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, ये बीजेपी खत्म नहीं, अपना नेट इंटरनेट सेल खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। बड़ा फितना है। ज्यादा जरूरत के लिए छोटा फोन जिसमें नेट ना हो, क्या खबरें सुने, खबरें तो अल्लाह हमको बताता है। हम जिस रास्ते पे जाते हैं खबरें हमारे ऊपर आएंगी। हम अल्लाह के नहीं हैं तो खबरें हमारी तबाही की आ रहे हैं, फिर देखने की जरूरत नहीं। हम अगर कुरान की तरफ आ रहे हैं तो खबरें आएंगी, अल्लाह हमारी बुलंदी और इज्जत अता फरमाएंगे। अब खबरें देखने सुनने का भी शौक दिल से जाता रहा। अब बीजेपी की तबाही का बस इंतजार है। अल्लाह ये एहतिकाफ को कबूल करे और बीजेपी को और इसको इस्लाम की दुश्मन ताकतों को अल्लाह खत्म कर दे, अल्लाह खत्म कर दे। वरना जी नहीं सकते हम, कसम खुदा की जी नहीं सकते। इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है मां। एक एक आहिस्ता हमसे वो छुड़ा रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वअक़ामुस्सलाह, तन्हाई में अल्लाह से डरते हैं, नमाज बर्पा करते हैं, न सफर में छोड़ते हैं, न हजर में छोड़ते हैं, न बीमारी में छोड़ते हैं, न तंगी में छोड़ते हैं, न भूख में छोड़ते हैं, न किसी हालत में पोजीशन में, न सफर में छोड़ते हैं। सफर के टुकड़े कर लो, नमाज को टुकड़े मत करो। सफर के टुकड़े कर लो, नमाज के टुकड़े मत करो। अगर सफर में नमाज नामुमकिन है तो सफर को टुकड़े कर दो, नमाज के टुकड़े मत करो, ये दीन के टुकड़े हो जाएंगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये इतनी अहम चीज है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर सर के इशारे से लो, सर भी नहीं हिला सकते तो माफ है, अंगूठा से नहीं, अंगूठा का इशारा जायज है। सर तो कम से कम हिला सकते हैं तो नमाज माफ नहीं है। शादियों में हमारी बहनें बर्बाद कर देती हैं नमाजें। ऐसे शादियों में यहाँ कुरान सुनने सुनाने वाले भेजते हैं, वहाँ जरा कुत्ते हैं, जरा सुअर हैं, जरा बीच में जाओ, वो बैठ को आती हूँ जी बोले तो जाने देते। मैं नहीं कहता, वो चहल सबक में मौलवी कोर्स में एक किताब पढ़ाते हैं, चहल सबक, उसके अंदर एक लफ्ज है वो हदीसों से लिया गया है, ऐसा ही नहीं। बेनमाजी अज़ख़ूक बदतरस्त, बेनमाजी सूअर से ज्यादा बुरा है, बेनमाजी सूअर से ज्यादा बुरा है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते वो सूअर से बुरे हैं, सूअर हैं, कुत्ते हैं। आपकी बीवी ये कहे मैं जरा सूअरा में बैठ को, कुत्ते में बैठ को आती हूँ तो जाओ जाओ बैठ को, बोलते क्या बोलते तो क्या ये पागल हो गई, कमी नहीं, सूअरा में जाकर बैठ को आती है। नमाज जान देकर साहबा ने पढ़ी, नमाज जिसकी सलामत है दीन सलामत है, नमाज सर की तरह है,
सर है तो आदमी है, हाथ नहीं तो भी चलता, पैर नहीं तो भी चलता, आंख नहीं तो भी, लेकिन सर ही उड़ गया तो आदमी रहता क्या? इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो कसदन नमाज छोड़ दे वो काफिर हो गया। वो ना बोल के नमाज छोड़ दिया, छोटी बात, कहाँ पढ़ना जी? हाँ होता नहीं तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में खा लेंगे, शादी में जाता क्या? एक दिन भूखा रहना, बाद में खा लेंगे, लोग शादी में जाता हो। वो शादी क्या जिसने खाना नहीं? अरे वो शादी क्या जिसने नमाज नहीं, अल्लाह नहीं। अरे खाने के दीवाने कुत्ते, खाने के लिए इतना परेशान, दीन को ठोकर मार के जाता है, लेकिन खाने को ठोकर मार के दीन को ले ले खुदा के बंदे, ये तेरे काम होने वाली चीज है। कल आंख बंद होने वाली है, आंख बंद होते ही यही दिन तेरे काम आएगा। आंख बंद होते ही यही दिन, न बीवी न बच्चा, कोई भी नहीं। वो लोग नमाज को कायम करते हैं, आज नमाज पढ़ने को शान क्या? सफर में भी नमाज छोड़ता नहीं भी, मैं शान क्या? बीमारी में भी नमाज नहीं छोड़ता, शान क्या? अल्लाह के ऊपर कोई एहसान है? वमन तज़क्का फइन्नमा यतज़क्का लिनफ्सिही, जो आदमी ऐसा पाक हो गया तो अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं, वो पाकी उसी के लिए है। मैं पाक होके नहा के इतर लगा के तुम्हारे ऊपर एहसान कर सकता हूँ क्या? मेरी पाकी मेरे लिए है, मेरा दिन मेरे लिए है, एहसान किस पर करेगा जालिम? जो आदमी पाक हो जाता है, संवर जाता है। तज़क्का का मतलब क्या? संवर, किससे संवर जाता है? पाउडर इसनो से, मेकअप से, दीन की इकामत से। दीन को कायम कर दिया लेस को जिंदगी के अंदर, वो है तज़क्का, वो संवर गया। चाहे वो कितना भी काला और भजंगा हो और चपटा और नकटा हो, अल्लाह के पास वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है। जो आदमी संवर गया वो अपनी जात के लिए संवरा, और संवर कर कहाँ जाएगा? वो इलल्लाहिल मसीर, आखिर अल्लाह के पास जाना है, कहीं और नहीं। तो वहाँ संवर के जाना है नहीं। शादी में जाना है तो जरा मुंह हाथ धो लेना बोलते, कम से कम 4 अदना में गए तो मुंह हाथ धो लेना। अरे अल्लाह के लिए कभी कुछ ऐसा संवारने का अपने आप को जज्बा पैदा हुआ क्या? नमाज के लिए जा रहे हैं, इतर लगाओ, नमाज के लिए जाते हैं, जरा पाक साफ कपड़े हों, अच्छे कपड़े। इमाम मालिक दर्स हदीस देने आते थे तो बखौर इस्तेमाल करते थे, पूरी मजलिस, अल्लाह मुझे पैसे दिया तो मैं करूंगा इस्तेमाल। हदीस का दर्स हो, कुरान का दर्स हो तो मस्जिद में खुशबू फैला देंगे। मेरे आका की बातें हैं और आका के मालिक की बातें हैं। शादियों में धूम होती है जिना के लिए, मस्जिदों में कोई धूम खुशबू की नहीं, अल्लाह के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग दीन समझ गए उनको आंखें मिल गई, जो दीन नहीं समझे वो अंधे हैं। क्या देखने वाला नहीं देखने वाला बराबर है? वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और देखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। वला ज़ुलुमातु वला नूर, जो दीन में आ गए वो नूर में आ गए, जो दीन से निकल गए वो अंधेरियों में चले गए। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, जो ईमान पर आ जाते हैं, इस्लाम पर आ जाते हैं, उनको अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल कर उजाले में लाता है। जो लोग शैतान के दोस्त हैं, शैतान क्या करता है? युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात, उनको उजालों से निकाल कर अंधेरों में ले जाता है। उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी हैं, अल्लाह जहन्नम से बचाए।
ولا الظلمات ولا النور، شریعت، قرآن، دین، سنت، یہ سب نور ہے اور اس کے علاوہ سب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، نہ وہ جنت کے سائے برابر ہو سکتے ہیں نہ جہنم کی گرمی، ہم دونوں برابر ہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور سنو جو دین پر آ گئے وہ زندہ ہو گئے، جو دین چھوڑ دیے وہ مردے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردے مت کہو، بل احیاء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں اگر ہم دین کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کے پاس زندہ، اگر دین چھوڑ کے بیٹھیں تو مردہ، آخرت کے لحاظ سے مردہ، اگرچہ اٹھتا بیٹھتا جاتا ہو لیکن کس میں شمار ہو؟ مردوں میں۔ اگر دین پر آ کے مر گیا تو کس میں شمار؟ زندوں میں۔ کس میں؟ سپست بر جرید عالم دوام ماں، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زند شد بعشق، یہ بات عالم کے صفحے پر لکھ دی گئی ہے، وہ آدمی مرتا نہیں ہے جس کا دل عشق الہی سے زندہ ہو گیا، جس کا دل عشق الہی سے، ہمارا دل دنیا سے زندہ ہو گیا، نہیں مردہ ہو گیا، دنیا سے مردہ ہو گیا۔ نہ زندے برابر ہو سکتے نہ مردے برابر ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے دل کے اندر سنا دے۔ سنانے والا اصل کون؟ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو آخرت سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔